مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام اسلام، جیسا کہ ہم انسان اور شیطان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، یعنی لوسیفر کے بارے میں۔ تو پھر جب شیطان نے عورت یعنی ہوا کو بہکایا، اس کو پھل دیا، تو اس کے نتیجے میں شیطان نے ان پر جو وہ قبضہ کیا اور ان کو اپنے قبضے میں رکھا۔ اس طرح روئے زمین کے تمام انسانوں کے دل میں اب مندرجہ ذیل چیزیں جو ہے وہ بھر چکی ہے، یعنی بت پرستی، بدکاری، ہر طرح کی برائی۔ اگر ہم دیکھیں بت پرستی کے بارے میں تو رومیو 1:21-23 آیت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اور اسی طرح بدکاری کے بارے میں ہم اگر اسی طرح رومیو 1 اور اس کی 24-27 آیت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہش کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محمود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے طبعی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا، یعنی عورت سے لطف اٹھانے لگی، اور اسی طرح ان کے مردوں سے یعنی کہ ہم جنس پرستی اور روسیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچانا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے ممور ہو گئے، غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہے۔ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے تھے۔ اگر ہم یہ رومیو 1 اس کی 28-32 آیت پڑھے تو ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے۔ چونکہ خدا کا مقصد انسان کو بحال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا تھا، اس کے ساتھ پیار و محبت کو قائم رکھنا تھا، تو خدا نے پھر ان کی بحالی کے لیے، ان کو بچانے کے لیے ایک بڑا اور عظیم منصوبہ بنایا۔ گناہ میں گرے ہوئے انسان کو خدا نے پھر بھی چھوڑا نہیں، بلکہ خدا نے انسان کی قید گناہ سے رہائی کا ایک عظیم منصوبہ بنایا تاکہ انسان کی بگڑی صورت پھر سے بحال ہو جائے اور وہ اپنی اصلی صورت میں آ کر تمام اختیار پھر سے حاصل ہو سکے یا کر سکے۔ اور خدا نے انسان کو تیار کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی دنیا میں آمد کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جسے آدم میں سب مرتے ہیں، ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ نئے عہد نامہ میں مسیح کے بارے میں بتایا گیا ہے اور تمام بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے۔ کرنتھیوں 15 اور اس کی 22ویں آیت میں یوں خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو یعنی ہمارے نجات دہندہ کو بھیجا، جس نے اپنی جان کا کفارہ دے کر
انسان کے اس گناہ کو معاف کروایا اور اپنے قربانی دے کر انسان کو بحال کیا اور اس کو وہ اختیارات واپس ملے، اور آج انسان ان سارے اختیارات کو پانے کے باوجود پھر بھی گناہ اور بدی کی طرف بھاگتا دوڑتا اور گناہ اور بری چیزوں کی بری لذت میں رہتا ہے۔ اس بات کو بھول چکا ہے کہ خدا نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو انسانوں کی خاطر بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔